کہ مثلا فرض کیجئے آج پیسے کی ویلیو کچھ اور ہے، سال کے بعد کچھ اور ہوگی، کچھ سال کے بعد کچھ اور ہوگی۔ ہم نے کسی کا پیسہ لیا یا کسی سے کام کرایا اور اس کی مزدوری ابھی نہیں دی، 6 مہینے یا سال کے بعد جب مزدوری دیں گے تو رقم اتنی ہی دیں گے، مگر رقم کی ویلیو گھٹ گئی ہوگی۔ اب جب رقم کی ویلیو کم ہو چکی ہے، مثلا مان کر کے چلیں کسی مزدور سے ہم نے گھر میں کام کرایا اور اس کا پیسہ ہمارے ذمہ 10-20 ہزار روپے ہو گیا، یہ 10-20 ہزار ہم نے ٹالا، وقت پر پیسہ ادا نہیں کیا، 1 سال کے بعد جب یہ پیسہ ادا کریں گے تو 20 ہزار کی رقم برابر ہوگی، مگر اس 20 ہزار کی ویلیو کم ہو چکی ہوگی۔ تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جناب آپ نے جو پیسہ ادا کیا وہ پورا ادا ہوا یا نہیں، اس کا حق جو ہمارے ذمہ تھا وہ اس حق دینے سے ہم بری ہو گئے یا نہیں، ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی کہ تم نے نوٹ تو برابر دیے مگر ان نوٹوں کی ویلیو وہ نہیں تھی۔ آسان سی مثال اس کی یہ کہ فرض کرتے ہیں بیوی کا مہر شوہر کی ذمہ باقی ہے، اور اس وقت انہوں نے جس وقت مہر طے کیا تھا اس وقت فرض کیجئے 50,000 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا، 50,000 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا، مہر طے ہو گیا، ادا نہیں کیا، اب 50,000 روپے مہر باقی ہے۔ 2-4 سال کے بعد جب وہ ادا کرے گا تو اس وقت پاؤنڈ کی قیمت بڑھ چکی ہے، اس وقت مان کر کے چلے پاؤنڈ کی قیمت 90,000 روپے ہو گئی ہے۔ تو اب جب آج یہ ادا کرے گا 50,000 تو 50,000 کی وہ ویلیو نہیں ہے جس وقت مہر طے ہوا تھا۔ جس وقت مہر طے ہوا تھا اس وقت 50,000 کا 1 پاؤنڈ آتا تھا، آج 90,000 یا 1 لاکھ روپے کا 1 پاؤنڈ آ رہا ہے، تو آج جب ہم 50,000 روپے تھے تو آدھا ہی مہر ہم نے دیا، لیکن شمار میں آئے گا پورا مہر ادا کیا، نوٹ برابر ہو گئے لیکن رقم برابر نہیں ہوئی۔ بیوی کو تو نہیں معلوم ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن مالی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا کہ تم نے پورا مہر ادا نہیں کیا تھا، تم نے نوٹ دیے تھے برابر مگر ان کی ویلیو کم ہو چکی تھی۔ یہ پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو کا عالمی مسئلہ ہے، اس کا حل کوئی نہیں نکلتا۔ دنیا کی قوموں نے اس کا نکالا سود، لیکن اسلام میں سود حرام ہے۔ ہمارے مالی معاملات چونکہ صحیح نہیں ہوتے، مالی معاملات میں کبھی یہ نقصان بھی ہوتا ہے۔